السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس سے قبل کے 5 ایپیسوڈز میں ہم نے میراث سے متعلق چند بنیادی باتوں کو سمجھا۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں کہ وارثین کی قسمیں کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں اور کون کون ہیں، تو ایک لمبا وقت اس کو چاہیے، لیکن آئیے ہم سب سے پہلے مسائل کو حل کرنے پر دھیان دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مسئلے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت میں جو میراث کی تقسیم کا سسٹم رکھا ہے وہ 6 عدد ہیں، 6 نمبرز ہیں۔ ان 6 نمبروں کے ذریعے سے میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ عجب اتفاق ہے کہ ایک بھی عدد پورا نہیں ہے، ایک بھی عدد پورا نہیں ہے۔ جیسے آدھا، 1/4، 1/8، اسی طرح 1/3، 2/3 اور 1/6، یہ 6 نمبرز ہیں، ان کے ذریعے سے میراث تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہے ہاف، 1/4، 1/8، اس کو 2 میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور جو 1/3، 2/3 اور 1/6 ہے اس کو 3 میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے میراث تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سمپل مسئلہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی مر جائے جس کو ہم میت کہتے ہیں، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، والد ہیں اور والدہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں میراث کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ اس میں ہم نے اس سے قبل کے درس میں کہا تھا کہ میراث میں 2 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے قربت اور دوسری چیز ہے ذمہ داری۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرنے والے کے قریبی دونوں ہیں، بیٹا بھی قریبی ہے، والد بھی قریبی ہے۔ والد یہ اصل ہے جس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا ہے، اور بیٹا یہ فرع ہے جو اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس میں قربت دونوں کی برابر ہے، لیکن جب یہاں مال تقسیم کیا جائے گا تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ذمہ داری اصل کس کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک والد اور ایک والدہ۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ اولاد کی موجودگی میں والد والدہ کو 1/6 دیا جائے گا۔ تو ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے 1/6۔ اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کیا جائے گا، بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اس حساب سے ایک بیٹا ہے تو اس کا 2 اور ایک بیٹی ہے تو اس کا 1۔ تو جو مال بچ گیا اس کو 3 حصہ مانا جائے گا، اور اس اعتبار سے مال کو یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ یعنی جو مال تقسیم کرنے کے لیے متعینہ مقدار ہے اس کو دے دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹا اور بیٹی کو دیا جائے گا، اس شکل میں کہ بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اب اس اعتبار سے اس مال کو ہم تقسیم جب کریں گے تو دیکھیں گے سب سے بڑا نمبر کون سا ہے، تو سب سے بڑا نمبر یہاں پر ہے 6، تو ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے 6۔ اب والد کو 6 میں سے 1 حصہ مطلب 1، والدہ کو 6 میں سے 1 حصہ مطلب 1۔ اگر 6 میں سے 1 اور 1 2 نکل گئے تو باقی بچتے ہیں 4، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 4۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصہ دینا ہے، بیٹی کو 1 حصہ، اور ٹوٹل ہیں 4۔ تو اب ایسی صورت میں 4 کو 3 سے ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ میتھمیٹکس کا سسٹم ہے، جب کسی کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تو اس کو ملٹیپل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پہ 2 اور 1 کو مانیں گے 3، اور اس کو ملٹیپل کر دیا جائے گا 4 سے، اس کو یہاں بھی ملٹیپل کر دیا جائے گا، اور یہاں بھی ملٹیپل کر دیا جائے گا، اور یہاں بھی۔ اس طرح سے 6 کو 3 سے ملٹیپل کر دیں گے تو ایسی صورت میں بچتا ہے 6 × 18، اور 4 کا 4 4 × 12، اور 3 کو 1 سے 3 کر دیں گے تو یہ 3، اور یہاں 3۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 18 میں سے 3 نکالیں گے تو باقی کتنے بچ جاتے ہیں؟ 15۔ 15 میں سے 3 نکالیں گے باقی بچ جائیں گے 12۔ اب یہاں پہ 12 آ گیا ہے۔ اب 12 کو اگر ہم تقسیم کریں کہ بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ ملے تو اس حساب سے بیٹی کا 4 حصہ بنے گا، 3 حصہ بنتا ہے، اور بیٹے کا
3 और 3 करके, تو اس حساب سے بیٹی کا 4 حصہ بنے گا اور بیٹے کا 8 حصہ، اور 4 اور 8 مل کے ہو جاتے ہیں 12۔ تو یہ ڈیوائڈ کرنے کا ایک سسٹم ہو گیا کہ بیٹی کو اس حساب سے ملے گا 4 اور بیٹے کو 8، 4 اور 8 12، والد کو ملے گا 3 اور والدہ کو 3۔ تو یہ ڈیوائڈ کرنے کا سسٹم بنتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، تو والد اور والدہ بچوں کی موجودگی میں 1/6 پائیں گے، تو 1/6 لکھا گیا۔ اب جو بچ گیا وہ 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا بنتا ہے، اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارے پاس 6 سے اس مسئلے کو ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا نمبر 6 ہے۔ اب اس 6 سے جب ہم نے ڈیوائڈ کیا مسئلے کو، تو ایسی صورت میں 1 دینے کے بعد 4 بچتا ہے، اور یہاں حصہ 3 ہونا ہے، تو 3 کو 4 سے جب ڈیوائڈ نہیں کیا گیا تو اس کو اس سے ملٹیپل کر دیا گیا، اور اس اعتبار سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ یہاں جو سب سے اصل اور بنیادی نقطہ میراث سے متعلق سمجھنا ہے کہ قربت میں بیٹا اور باپ دونوں برابر ہیں۔ باپ سے وہ خود پیدا ہوا ہے اور بیٹا اس سے پیدا ہوا ہے، دونوں قریبی ہیں، لیکن چونکہ والد، اب ایک آدمی کو نارمل سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک آدمی شادی کیا ہے، اس کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، تو نارملی اس کا باپ بوڑھا ہوگا، یعنی اس کے باپ کی ذمہ داری کم ہوگی۔ تو جب باپ کی ذمہ داری کم ہوئی تو اس کو صرف 3 حصہ ملے گا 18 میں سے، اور چونکہ یہاں بیٹا زندہ ہے، جوان ہے، اس کے سر پہ ذمہ داری زیادہ ہے، اور ایسی صورت میں پوتا دادا کی ذمہ دار، دادا کا ذمہ دار ہے، کھانے پینے کے ضروریات زندگی کا پوتا ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے پوتے کو 8 حصہ دیا جائے گا۔ تو شریعت میں جب میراث تقسیم کیا جائے تو ایک ہے قربت اور ایک ہے ذمہ داری۔ جب یہ دونوں برابر ہوں تو ہمیشہ ذمہ داری جس کو دی جائے گی اس کو زیادہ دیا جائے گا، اور اگر قربت اور ذمہ داری میں ذمہ داری اور قربت اکٹھا نہ ہو بلکہ دور چلے جائیں قربت ذمہ داری، تو ایسی صورت میں قربت کو زیادہ دیا جاتا ہے، جس کو ہم دوسرے مسئلے میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ بیٹے کو سب سے زیادہ ملا، کیونکہ یہ ذمہ دار ہے اور قربت بھی ہے۔ والد قربت تو ہے لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ تو شریعت میں میراث کی تقسیم کا سمپل اصول یہ ہے کہ قربت اور ذمہ داری کے اعتبار سے مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہم نے سمجھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوسرے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔